یہ خوبصورت محفل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا اس کے اندر بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے. میں یہاں ضرور عرض کرتا چلوں کہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر بہت سارے خطیب مقرر جب عوام الناس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو کبھی ان کو جنت کا تذکرہ کر کے اپنے ساتھ لاتے ہیں، کبھی حور و قصور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حوروں کا تذکرہ کر کے اپنے قریب کرتے ہیں. مگر میں قربان جاؤں شیخ الاسلام کی اس شخصیت پہ کہ انہوں نے آج تک نہ کبھی جنت کا لالچ دیا ہے، نہ کبھی حور و قصور کا تذکرہ کیا ہے. جب بھی تذکرہ کیا ہے محبت الہی کا تذکرہ کیا ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے. آپ نے کبھی نوجوان کو یہ نہیں کہا کہ آپ آقا علیہ السلام کے مشن میں چلیں گے آپ کو جنت ملے گی، آپ آقا علیہ السلام کی محبت میں آئیں گے آپ کو حور و قصور ملیں گے. مگر یہ کہا کہ جب آپ آقا علیہ السلام سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت کا جنت میں حور و قصور رہتے ہیں. سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، علماء کرام اکثر بیان کرتے رہتے ہیں اور بڑی وافر مقدار میں یہ بیان کرتے رہتے ہیں. سنا ہے کہ جنت میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، ہم نے کبھی انکار تو اس کا نہیں کیا. من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم انکار کرنے والوں میں نہیں ہیں. سنا ہے کہ جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف تو کر اے جنت. شاعر جنت کو مخاطب کر رہا ہے کہ جس کے تذکرے سنتے دن رات سن رہے ہیں، ان کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ میرے دل کا طواف تو کر اے جنت، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہماری خوش بختی کہ مخدوم لالی سر رحمت اللہ علیہ کی دھرتی پہ اللہ رب العزت نے انتہائی خوبصورت مزاج پیدا کیے ہیں، خوبصورت سر و تاج پیدا کیے ہیں، سر و تال کو سمجھنے والے پیدا کیے ہیں اور خوبصورت آوازیں دی ہیں. انہی میں سے ایک خوبصورت آواز آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جناب محمد اصغر ایم اے صاحب. ان کو میں دعوت دوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پیچھے والے اگر اس محفل میں بیٹھے ہیں، پچھلی سیٹ والے جو بیٹھے ہیں، اگر وہ محفل میں بیٹھے ہیں تو ان کی آواز بھی آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مشکور اپنے مہربان دوست کے اتنا بڑا تعارف کروا دیتے ہیں. میں تو ایک ناچیز یا بندہ اپنے بالخصوص کے روڈ شہر دی بزرگاں دوستاں اور بھائیاں دی دعاواں دے نال مالک نے عطا فرمائی. انتہائی مشکور. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر. انتہائی توجہ دا طالب سر جناب دی نظر کرنا چاہنا. جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر، اور کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر، کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر، اور یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر. تیری نالین کے اندر یہ سارے سمندر، ترے حصے اس دھرتی تے پانی اور ایک حصہ خشکی، یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر، اور ہے تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر، ہے تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر. ارے میرا وہ نبی ہے جو اللہ کا ولی ہے،
ارے دیکھو تو ذرا شان غلاموں میں علی ہے. جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر, اور کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر, اور یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر, اور ہے تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر. ارے میرا وہ نبی ہے جو اللہ کا ولی ہے, دیکھو تو ذرا شان غلاموں میں علی ہے. چند اشعار آپ نے لکھے ہوئے, ایک دفعہ درود شریف. مالک حضرت سرور انبیاء اے محبوب خدا تیری کیا بات ہے. مالک حضرت سرور انبیاء اے محبوب خدا تیری کیا بات ہے. تجھ پہ لاکھوں درود و سلام نبی, تجھ پہ لاکھوں درود و سلام نبی. شافع روز جلا تیری کیا بات ہے. اور کافروں نے کہا تجھ کو صادق امین, اور سبھی کو تیری بات پر تھا یقین ہے. بنایا تجھے رحمت عالمین ہے, بنایا تجھے رحمت عالمین. مالک انما تیری کیا بات ہے. مالک اللہ, اور ہم فقیروں سے شان کیسے بیان ہے. قصیدہ بنا تیرا سارا قرآن, ساری کائنات میں تجھ سا کوئی کہاں, ساری کائنات میں تجھ سا کوئی کہاں. احمد مجتبی تیری کیا بات ہے. مالک حضرت کھل گئی ہر کلی, ہو گئی روشنی. نام جب بھی زبان پہ لیا یا نبی, تیرے میلاد کی جب بھی محفل سجی, تیرے میلاد کی جب بھی محفل سجی. سب جہاں کہہ اٹھا تیری کیا بات ہے. مالک اللہ سرور انبیاء اے محبوب خدا تیری کیا بات ہے.
سیکی دی جی نعت لکھی وہ جناب نظر کرنا چاہنا لجپال سونا یا کر عطا چا ایک وارثہ کو روزہ دکھا چا لجپال سونا سارے دی آرزو ہے نا سارے دی طرف میں جناب جی آپ حضور پاک دی خدمت دے وچ میں سارے دی طرف عرض کرنا چاہنا لجپال سونا یا کر عطا چا ایک وارثہ کو روزہ دکھا چا لجپال سونا تیرے در تاوا بن کے سوالی ایک وار چما میں روزے دی جالی کیا بات ہے زندگی ہو تیرے در تاوا بن کے سوالی ایک وار چما میں روزے دی جالی منظور سونا یا کر دعا چا ایک وارثہ کو روزہ دکھا چا لجپال سونا سکھ دیان اکھیاں دیکھا رہا وا جتھا ٹردا میں پلکاں وچھاواں جتھا ٹردا میں پلکاں وچھاواں انہاں پاک راواں تے سجدہ کرا چا ایک وارثہ کو روزہ دکھا چا لجپال سونا آخری شیر حکم ہے حکم دی تعمیل نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ انہاں دی پیشوا ہے ماں حسین دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مریم دی اے جان دی جگو رب چاوداوے مریم بھی اے جان دی جگو رب چاوداوے جبریل جیدے ہوئے تے بن پچھیا نہ جاوے خاتون کوئی میری سین دی کیویں ہم سر ہووے جدے قدم تے رکھے حسین سر جدے قدم تے رکھے حسین سر او صاحب حیا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا اصل کچھ طبیعت دی ناسازی دی وجہ تو آواز تا میں نہیں پرفارم کر سکتا پیا مریم اے جان دی جگو رب چاوداوے جبریل جیدے ہوئے تے بن پچھیا نہ
اور آخری شعر شاست زہرا دلال اپنی مادی وجہ تو جناب سرکار معین الدین چشتی اجمیری صاحب نے سنہری لفظ دے وچ فرمایا نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا شاہ است زہرا دلال اپنی مادی وجہ تو دین پناہ بے مثال اپنی مادی وجہ تو پوچھتا صحیح شان میرے چہے خاکی بندیاں کولوں حجاب کبریاء اعزاز مرتضی نماز انبیاء امام حسین دی نبی آسرا ماشاءاللہ